ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، زندگی موٹر وے نہیں ہے، ایسے ایسے موڑ ہیں، زگ زیگ ہے، کھڈے ہیں، سیدھا راستہ نہیں ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں مشاکل ہیں۔ ایک کام سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ پاؤ گے جب بڑے بڑے علم والے بھی پیچھے رہ جائیں۔ اور ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے نبی وجہ کائنات، اور سب سے زیادہ دکھ آپ نے پائے۔ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد۔ وہ جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ آپ کی محبوبہ، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ، یہ میری بیویاں ہیں، میں ان میں برابر انصاف کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ میں نہیں، میرے دل میں عائشہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ کرنا۔ وہ عائشہ ہے۔ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، چونکہ صحابہ حضرت عائشہ کی باری میں ہدیے دیتے تھے اور باقی بیویوں کی باری میں ہدیے نہیں دیتے تھے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سوکنوں میں 100 کن پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی لوہار کے پاس بیٹھو اور اسے چھری تیز کرتے دیکھو تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سرخ ذرے لوہے کے نکلتے ہیں، نوکیلے، ان کو کہتے ہیں کن۔ وہ ایک پڑ جائے نا تو آنکھ جل اٹھتی ہے، اور اگر وہ 100 اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہوگا جسم کا۔ دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 کن، 100 لوہے کے گرم ذروں والی بشر ہیں۔ 2 گروہ تھے، وہ سب کو شکایت ہو کہ عائشہ کے باری میں ہدیے آتے ہیں، ہماری باری میں ہدیے نہیں آتے ہیں۔ فاطمہ، آپ اللہ کے محبوب کی محبوب ہو، آپ جا کے ہماری سفارش کرو۔ حضرت فاطمہ آئیں اور کیا دیکھا، اللہ اور عائشہ اور اللہ کے نبی ایک ہی چادر میں، لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی لحاف۔ تو آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابن ابی قحافہ کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس لفظ میں بھی شکایت چھپی ہوئی ہے، ابنۃ ابی بکر نہیں کہا، غور کرنا، ابنۃ ابن ابی قحافہ۔ تھوڑا تونک ماری، تونک سمجھتے ہو؟ طنز شکایت کرتی ہیں۔ کہ کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا، کیا شکایت کرتی ہیں؟ کہ بیٹی، آپ کو یہ پسند ہے کہ جس سے آپ کا باپ پیار کرے آپ بھی اس سے پیار کریں؟ کہ جی ابا جان، کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ منہ لپیٹ کے واپس چلے گئی، کہنے لگے جاؤ بھائیو، اپنا مقدمہ آپ لڑو، میرے واسطہ کوئی نہیں۔ لقمے بنا کے کھلاتے ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائیں، کیا لاڈ کی ہیں، جہاد کا سفر، سب کو آگے بھیج کے کہنے لگے عائشہ دوڑ لگائیں۔ انہوں نے کہا لگائیں۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر کہا صحابہ سے آگے چلے جاؤ، چلے گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ میرے نبی نہیں کہہ رہے ہیں، بیگم نہیں کہہ رہی، نبی کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں۔ ہم مولانا ہیں، ہم سے ادب سے بات کرو، ہاں ہم تمہارے شوہر نامدار ہیں، تمہیں پتہ ہے ہم دین والے ہیں، تو ہمارے سامنے گستاخی مت کرو، ایک کام نہیں چلنا۔ اگلی کان پھاتے او جمنا ہے باہر۔ فرمایا میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، کہ عائشہ حاضی بتل کا، آج تو میں برابر ہو گئے، اتنا پیار۔ ان پہ کیا تہمت لگی؟ منافقین نے بدکاری کی تہمت لگا دی۔ عبداللہ بن ابی نے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ حضرت عائشہ کو پتہ چلا۔ غزوۃ المریسی سے واپسی ہو رہی ہے اور مدینہ پہنچتے پہنچتے یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، اور اتنی بڑی تہمت۔ پھر آپ کے کانوں میں آواز پہنچی، آپ کا سینہ مٹھی میں آ، دل مٹھی میں آ، آپ کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، میں دیکھوں اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہ آئے وجہ کیا۔ میں تھوڑا بیمار تھی تو پہلے میرے پاس بیٹھ کے میرا حال پوچھتے تھے، اب دور سے کھڑے ہو کر کہتے کئی فتح کی، اس کا کیا حال ہے؟ اس سے میرے اور چھریاں چلتی تھیں۔ تو میں نے سوچا ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، وہاں پتہ کرتی ہوں کہ قصہ کیا۔ اور مدینے میں یہ افواہ پھیلی ہوئی۔ اس میں 3 مخلص صحابہ بھی پھنس گئے، حسان بن ثابت، مصطح بن اسال اور حمنہ بنت جہش، اور پھیلانے والا عبداللہ بن ابی۔ گھر پہنچی، رات کو نکلی باہر حاجت کے لیے، حضرت مصطح کی والدہ ساتھ ہیں،
یا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، دونوں طرح کا ہے۔ حضرت ام مستہ کو ٹھوکر لگی، کہنے لگی تائسا مستہ، ہلاک ہو جائے مستہ۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ارے ام مستہ، وہ تیرا بیٹا اور بدری صحابی، اور تو اس کو بددعا دے رہی ہے کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں وہ کیا بولتا پھر رہا ہے، کیا بولتا پھر رہا ہے، کہ وہ آپ پہ بدکاری کا الزام لگا رہا ہے۔ مجھے لگا آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، اور میں دوڑتی ہوئی آئی گھر اور آ کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا، اماں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تو کہا ہاں بیٹی تو سچ سن رہی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اوپر چوبارے پہ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے چیخ کی آواز سنی، نیچے آئے، کہا عائشہ کو کیا ہوا؟ کہا وہ جو الزام لگا ہے اس کا اسے آج پتہ چلا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے سبحان اللہ، جو کام ہم نے کفر میں نہ کیا اس کا الزام اسلام میں ہم پہ لگایا جا رہا ہے، اور خاموش ہو گئے۔ کوئی اللہ کے نبی کے سامنے جا کر گلہ نہیں کیا۔ ایک صبر سیکھ لو، ایک معافی سیکھ لو۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی بیگم، یہ جنت کی بیوی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ نہ کر لبوں کو، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اور اللہ کے نبی پریشان ہو کر حضرت اسامہ کو بلایا، اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وحی کیوں رکی؟ بتانے کے لیے کہ افواہیں کتنی تباہی پھیلاتی ہیں، لہذا سنی سنائی یہ جو سوشل میڈیا نے تباہی پھیلا دی، جھوٹ جو سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ سفر کرو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو، پھر اس کے بارے میں بولو، خالی خبر پڑھتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوچو میرے نبی کا کیا لیول ہوگا درد کا کہ اسامہ سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے کی تھی یا اللہ نے کی تھی؟ آپ نے کہا اللہ نے کی تھی۔ تو اللہ آپ کو غلط چیز دے سکتا ہے؟ تو آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کوئی کمی ہے آپ کے لیے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جملہ ساری زندگی میرے دل میں ایسا زخم لگا کہ موت تک وہ زخم نہیں بھرا، کہ آپ کو کوئی عورتوں کی کمی ہے، یعنی آپ کوئی اور کر لیں۔ اور آپ بریرہ سے پوچھیں جو خادمہ ہے، جب بریرہ آئی نا حضرت علی نے اس کی پٹائی شروع کر دی، ٹھو ٹھو ٹھو۔ وہ بیچاری حیران پریشان ہو، میں کیتا کی؟ پھر کہنے لگی اللہ کے نبی سے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وہ تو بیچاری سہم گئی۔ آپ نے کہا بریرہ میں کون ہوں؟ سنگینی کو سوچو، بریرہ میں کون ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا بریرہ کو نہیں پتا کون ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا پھر جو کہو گی سچ کہو گی؟ کہ جی ہاں۔ کہا عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ سیدھے مسجد میں آئے، بنی اوس اور بنی خزرج دونوں بیٹھے ہوئے، آپ ممبر پہ آئے۔ میں قربان جاؤں یہ نہیں کہا عبداللہ بن ابی نے مجھے میری بیوی کے بارے میں بڑا ستایا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت ستایا ہے۔ من یعذرنی من رجل قد آذانی فی اہلی، اس خبیث کا نام نہیں لیا، وہ بیٹھا ہے۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر اوس میں ہے تو بتائیں، میں ابھی گردن اڑاؤں گا، اگر خزرج میں ہے تو ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ تو سعد بن عبادہ بڑے غیرت والے تھے، جنہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، پھر حضرت عمر کی بھی نہیں کی تھی، اور ملک شام چلے گئے تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، تو ہاتھ لگا کے دیکھ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ پیچھے اسید بن حزیر کھڑے ہوئے، ساتھ تو بھی منافق ہے، یہ بھی منافق، تم منافق کا ساتھ دے رہے ہو؟ بس جی اوس و خزرج کی رگیں پھول گئیں، دونوں فریق کھڑے ہو کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ میرے نبی نے ممبر سے چھلانگ لگائی اور درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو تو میرے بعد میں کیا کرو گے؟ تو ایک دم سب رونے لگے، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے، اس وقت تک گھر نہیں گئے تھے جب سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ حضرت عائشہ جب وہ واقعے کا پتہ چلا تھا 3 دن گزر چکے تھے، نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سویا، نہ سوئی تھی، روتی جا رہی ہیں۔ میرے نبی آئے
اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر سننا ذرا عائشہ کوئی خطا ہوئی ہے تو توبہ کر لو۔ اللہ شک پر لوگ بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، شک پر، کوئی ثبوت نہیں، شک پڑا سر لا دیتا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کچھ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے، اور اگر تو سچی ہے تو اللہ تیرے بارے میں ضرور گواہی دے۔ حضرت عائشہ کہتی میرے آنسو خشک ہو، میں سے اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا اماں جواب دے۔ ام رومان کہنے لگا بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں، ابا آپ میری طرف سے جواب دیں کہ بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں۔ فرمایا سچ بولوں تم مانو گے نہیں، اور جھوٹ بولوں اپنے اوپر الزام لگاؤں میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، کہتی غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھ درد اپنے رب کو سناتی ہوں۔ اور میں لیٹی ہی تھی کہ وہی شروع ہو گئی، اور میری ماں اور باپ ایسے خشک پتے کی طرح کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے، حق میں یا خلاف۔ دونوں ماں باپ کے رنگ پیلے پھٹک ہو گئے اور ایسے کانپ رہے تھے۔ ایک دم وہی ختم ہوئی، اپنے آنکھیں کھولی، آنکھیں بند ہو جاتی، پسینہ پوچھا اور مسکرائے، عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی کے لیے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، بیٹے بچے نے گواہی دی۔ عائشہ اماں پہ تہمت لگی، میرا اللہ گواہ بن کے آئے۔ اور میں وہ پڑھ رہا تھا تفسیر کشاف، تو اب کیا ہے وہ جار اللہ زمخشری، وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہو کے بولا ہے پورے قرآن میں اس طرح نہیں بولا۔ پورے قرآن فرعون بھی آیا، حامان بھی آیا، نمرود بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، کسی پر ایسے غضب سے نہیں بولے جیسے ان 14 آیات میں الزام لگانے والوں پر بولے۔ آپ نے وہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم سے لے کر آخر تک۔ تو حضرت ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ کہنے لگی نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میرے حق میں گواہی، میں اس کا شکر ادا کر۔ اور پھر اپنے باپ سے لپٹ کر کہنے لگی بابا میرا گلہ ہے، آپ نے بھی میری گواہی نہیں، آپ نے بھی میری گواہی۔ یہ سارا واقعہ سنا کے ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا ان کو حد لگاؤ۔ حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش امہات المومنین کی بہن، حد لگی۔ حسان بن ثابت پہ حد لگی، مصہ پر حد لگی۔ عبداللہ بن ابی کو آپ نے آزاد کر دیا، اللہ خود نمڑ لے گا۔ تو مصہ ابو بکر کے بھانجے تھے اور غریب تھے، ان کا خرچہ ابو بکر اٹھاتے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصہ پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ جرم کی ہیبت تمہارے سامنے آئے، کس پاک دامن نبی کے دل کے اندر اتری ہوئی۔ 23 سال میں بڑے دکھ دیکھے لیکن اس واقعے کا دکھ میرے نبی کے سارے دکھوں پہ بھاری ہے۔ حضرت صدیق نے کہا میں آئندہ مصہ پہ خرچ نہیں کروں گا۔ جرم دیکھو، باپ کی قسم بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور اللہ کو دیکھو، او ہائے میرے رب، کون مسکین؟ مصہ۔ سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس جرم کی سفارش کر رہا ہے؟ کہ عائشہ پہ الزام کو معاف کر دو، عائشہ پہ الزام کو معاف۔ لا یأتل منکم اولو الفضل والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمہاجرین والمساکین الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ یہ واقعہ تمہارے لیے موت تک سبق ہے، اور میرے بچے بیٹھے ہو، میں نے ساری زندگی معاف کیا۔ تم میری شہرت تو دیکھ رہے ہو لیکن اس میں چھپے ہوئے جو طوفان ہیں وہ میں تمہیں کیسے دکھاؤں۔ زندگی ہے، مومن خان کا شعر یاد آ گیا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ میں نے ساری زندگی معاف کیا ہے، تم سب کو، استادوں کو، بچوں کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنا سیکھو۔ اس سے بڑا دکھ میرے نبی نے نہیں دیکھا، اور اس سے بڑا دکھ ابو بکر نے نہیں دیکھا کہ ایسی پاکیزہ بیٹی پہ تہمت لگے، نبی کی محبوب، نبی کی پیاری عائشہ
جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یا عائشو، عائشہ نہیں کہا محبت سے، یا عائشو انہو لیہون علی ان اریتکی زوجتی فی الجنہ، تو میرا نبی کہہ رہا عائشو، عائشہ نہیں، عائشو جب سے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگ رہی ہے۔ ان پہ الزام کیا دکھ بیتا، باپ کے دل پہ کیا دکھ بیتا، اور میرا اللہ کہہ رہا ابو بکر مستہ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، میں نے آج تک کبھی خطا نہیں کھائی، اس میں بڑی سے بڑی چٹان میرے اوپر گزری، میں نے 1 منٹ میں معاف کیا۔ میرا دل سب سے صاف ہے، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی کے اندر میں غصہ نہیں، کسی کے لیے انتقام نہیں۔ اللہ تم میرے بیٹے بچے ہو، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی میں شو نہیں مار رہا ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، ریاکاری ہے یا میرے لیے ہے، سبق کی وجہ سے سبق سنا رہا ہوں، اسے صاف رکھو، جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ نیچے جاتی ہے کہ اوپر جاتی ہے؟ تم نے بلندی پہ چڑھنا ہو، بلندی پہ کیسے چڑھو گے؟ ایسا چڑھو گے، ڈانتے باہر مسا پچھا جا ڈانا، کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر تم نے اوپر چڑھنا تم ایسے چڑھو گے، ایسے چڑھے گا تو کم وقت کھڈے چ جا کے مرے گا، لاش ہی نہیں لبے گی۔ بلندیوں کو طے کرنا ہو جھکنا پڑتا، ہار ماننی پڑتی ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ قبر روشن کرے، اتنا انہوں نے اس بات کو سبق میں دہرایا، جو ہارا سو جیتا، یہاں نقش کر دیا کئی کتابیں پڑھی نا ان سے، ہر سبق جو ہارا سو جیتا، بیٹا ہار مان لو، ہار مان لو، معاف کر دو، نہیں کرنا پھر بھی کر دو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، اللہم اغفر ان لم تغفر فاغفر، یا اللہ مجھے معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر۔ ابن جوزی نے وہ کتاب الحمقاء لکھی ہے نا، کبھی پڑھی تھی، تو ایک بدو جب وہ وہاں سے نکلے نا مزدلفہ سے، تو جا کے کنکر مار کے طواف زیارت کرنا تھا، تو وہ دوڑا نکلا مزدلفہ سے، مینا میں جا کے کنکر مارے، پھر وہاں سے دوڑتا ہوا بیت اللہ پہنچا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کہنے لگا یا اللہ بعد میں رش ہو جائے گا، پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ آواں، میں نے ہنے معاف کر دے۔ تو بیٹا ایک بنیاد بتائی ہے، سبق تو بے شمار ہیں، ایک ہیرو جیسا سبق دے رہا ہوں، معاف کرو، بیوی کو خاص طور پر، بچوں کو خاص طور پر، ماں باپ کے آگے جھکو، چاہے زیادتی کریں پھر بھی جھکو، معاف کرنا سیکھ گئے تو اونچا لے جانا تمہارے رب کا کام ہے۔ ایسا ہوگا جیسے تمہاری پتنگ کی ڈور تمہارے خالق کے ہاتھ میں آ گئی، وہ تمہیں اڑائے گا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ معاف کرنا سیکھو اور صبر کرنا سیکھو، یہ اس کے صبر کے بغیر تو معاف کر نہیں سکتے ہو۔ معاف کرنا سیکھو، صبر کرو۔ 2 صفتیں بتا رہا ہوں، تمہاری زندگی 14ویں کا چاند بن جائے۔ نیت کر دے سارے بچے، سال لگاؤ، اسباب ہیں ضرور سال لگاؤ، قرضہ لے کے نہیں جانا، صاف کہہ رہا ہوں، قرضہ ادا نہیں کرتے مولوی، ہوتے ہی نہیں تو ادا کیا کریں بیچارے۔ میں نے 1980 میں سال لگایا تھا، سستا زمانہ تھا، کراچی تک میری تشکیلیں ہوئیں، 5000 روپیہ خرچ آیا، اب سال 2-2.5 لاکھ سے کم، اتنا تو ہوتا ہوگا خرچہ۔ تو جس کے پاس ہے ضرور لگاؤ، جس کے پاس جتنا ہے اتنا لگا لو، پھر اللہ سے وسعت مانگو، جب اللہ وسعت دے نکل جاؤ۔ لیکن میری نصیحت ہے قرضہ لے کے نہیں جانا۔ تبلیغی آئیں گے چکر لگانے، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کا واقعہ یاد آ گیا، دور حدیث میں دیکھو کہاں میں پیچھے چلا گیا، 1980 میں فرمایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت تبلیغ والے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ 3 چلے لگاؤ، اور گھر والے کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، تو آپ فرمائیں کیا کروں؟ کہنے لگے اگر خرچہ ہے تو گھر والوں کی نہ سنو اور نکل جاؤ، اور اگر خرچہ کوئی نہیں تو تبلیغ والوں کی نہ سنو، گھر بیٹھے رہو۔ یہی میں تمہیں نصیحت کرتا، بوجھ لے کے نہیں نکلنا۔ ہاں کسی کے پاس ادا کرنے کی وسعت ہے، کیونکہ اس وقت یہ تمہارا وقت ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھو، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ کس جانے کے بعد، مہندی کے پتے جو ہوتے ہیں نا ایویں نہیں سرخ ہو جاندے، رگڑے کھا
کھا کھا کھا کھا تب جا کے رنگ نکلتا ہے، ہاتھوں پہ سجتا ہے، ہتھیلیوں پہ سجتا ہے، ماتھے پہ سجتا ہے۔ تو ایسے ہی اس راہ کی یہ مشقتیں اس کا زیور ہے۔ تو میری یہ نصیحت ہے، وقت ضرور لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ گھر بیٹھ جاؤ، جتنا ہے اسباب اس کے مطابق نکلو اور اللہ سے آگے مانگ، نہ ہو واپس چلے جاؤ، پھر اللہ سے مانگ۔ ضروری تو نہیں ابھی سال لگانا، میں تمہیں بیٹا وہ بتا رہا ہوں جو فطرت کے مطابق ہے، کہ میرے نبی نے تنگی نہیں ڈالی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ کَفَّیْتُکَ فِی مَا تُرِیدُ، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ کَفَّیْتُکَ فِی مَا تُرِیدُ، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِی مَا أُرِیدُ، جو میں کہوں وہ کر دو، اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مجھے ایک مانو، یہ میرے نفع کی چیز، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو، یہ میرے نفع کی چیز ہے۔ نماز پڑھو، یہ میرے فائدے کے لیے۔ روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ میرے نفع کے لیے ہے۔ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے، لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گا۔ تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں، میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے، تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا، اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا اصل میں، ہو وہ کہے گا اوئے 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 ہو وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ،
ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیا، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں، وسیق الذین اتقوا ربهم الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، حتی اذا جاؤوها جہنم فتحت ابوابها، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتی اذا جاؤوها، جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو، وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں؟ دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جو وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر۔ تو اجرد صاف شفاف، جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا، اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھ میں گود میں لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر۔ 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی
جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو. اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا, یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں, پھکڑوں, تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر, جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں, 1000 مائل نہیں, 1000 سال 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے. تو کیا کیا صفتیں ہو گئی؟ امرد داڑھی کوئی نہیں, اجرد جسم پہ بال کوئی نہیں, سر کے یہ اور یہ, اکحل آنکھوں میں سرما, جعات بال نیم گھنگریالے, نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان, عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق. یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا, یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے, یہاں تک آئیں گے, یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں, وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا, موتیوں سے, ہیروں سے, جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ, آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا, کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام, پھر شیس علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یا اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, یونس علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اور سلیمان علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا, نا بینا, نا بینا. آخر جب یہ چلتے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا, پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. نسیما جانب بطہا گزر کن, ز احوالا محمد را خبر کن, ببرئی جان مشتاقم دراجا, فداء روضہ خیر البشر کن, یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ, فطاب من طیبہن القاء والاقم, نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ, فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم, وصاحباک لا انساہما ابدا, من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی, اردو میں بھی, فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں, یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا, یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے, یہ عربی ہے, یہ مضری ہے, یہ قریشی ہے, یہ عدنانی ہے, یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے, سب سے حسین ہے, سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن عود, بن حمیسہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابخ, بن جاہم, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سنبر, بن یثربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیذی, بن زیشان, بن عیسر, بن اقناد, بن ایہام, بن مقصر, بن ناحذ, بن زارع, بن سمی, بن مزی, بن عوض, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن
بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ. ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا. میں سب سے آگے چلوں گا, ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی, مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا. زمین ان کو پکڑ لے گی, میں سفارش کروں گا, ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا. وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے, میں بشارتیں دوں گا, میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں. حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو یا رسول اللہ, دروازہ کھلوائیں. آپ سجدہ کریں گے, میرا اللہ کہے گا سر اٹھا, سل تعطا, اشفع تشفع. مانگ ملے گا, سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں, آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ. میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقا کہتے ہیں. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. کہیں گے مرحبا برسول اللہ, اور ایسے دروازے کھلیں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہو, سب سے پہلے میری امت داخل ہو.